آگ کا دریا پہ رک جاتے ہیں. آگ کا دریا کے بعد بھی ان کا فن مسلسل ارتقا پذیر رہا. تو ان کے کام میں جو مجموعی طور پہ کام آپ ان کا اگر دیکھیں تو اور کون سی کتابیں آپ کو نمایاں نظر آتی ہیں؟ ایک تو جیسے ابھی کہا گیا کہ سیتا ہرن جو ہے وہ خود ایک بہت اہم یعنی ناولٹ ہے، لیکن وہ بھی ایک ناول ہی کے برابر اس کی بھی ضخامت ہے. پھر آخر شب کے ہم سفر، یہ بہت اہم ناول ہے ان کا، اور اس کو انہوں نے خود انگریزی میں ترجمہ بھی اس کا کیا کہ یہ جو ہے اس کی وہ دور جو سابق مشرقی پاکستان کا ہے وہ اس کو لوگ دیکھیں، اور اس زمانے کا جو ایک دور کس طرح سے مختلف سیاسی حالات اور نظریاتی کشمکش میں رہا. پھر اس کے بعد یہ گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم، یہ دو ناول بہت اہم ہیں اور بڑی مختلف نوعیت کے ہیں. گردش رنگ چمن میں تو ایک قسم کی صوفیانہ اور متصوفانہ صورتحال بھی ہے، اور وہ کردار جو انہوں نے پیش کیا ہے بھیا جو اس میں کریٹ کیا ہے جو ہے وہ پورا، یعنی اس سے پہلے کبھی یہ رخ ان کی تصانیف میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اسی طرح چاندنی بیگم میں انہوں نے جو انگریزوں کے دور میں ڈیرے دار جو ہوتی تھی ان کا، اور لال کرتی، اور اس کے تو ایک ریسرچ ورک ان کے یہاں ہمیشہ سے ملتا ہے، وہی چیز اس میں بھی ملتی ہے. اور یہ جو ایک تھرڈ رو تو اب چلی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے دوسری رو جو فیمنزم کی تھی، اس کو انہوں نے جس طرح سے بہت زیادہ ایک متشدد اور انتہا پسند ہوئے بغیر انہوں نے جس طرح خواتین کے حقوق اور ان کے منصب اور ان کے جو کریٹیو ان کا جو رخ رہا ہے تمدن کے ارتقاء میں، اس کو جس طرح پیش کیا ہے وہ یقیناً ایک بہت ہی وہ ان کا ایک خاص موضوع تھا. اچھا، آپ نے ابھی ساحر صاحب ذکر کیا ان کی دو کتابوں کا، سیتا ہرن، اور میں یہاں ذکر بھی کروں گا ہاؤسنگ سوسائٹی کا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو ایک معاشرہ تشکیل پذیر تھا اور کراچی شہر جن تبدیلیوں سے گزر رہا تھا، تو نئے نئے پاکستان کا اور بڑھتے پھیلتے ہوئے کراچی کا جیسا نقشہ قرۃ العین حیدر نے کھینچا ہے، شاید ہمارے کسی اور ادیب نے ایسا نہیں کیا. زہر آپ کو یہ دو کتابیں ان کے کام میں کچھ نمایاں اور مختلف معلوم ہوتی ہیں؟ مجھے تو ان کی ہر کتاب جو ہے اس میں ان کی یعنی جو ان کا کام ہے وہ بہتر سے بہتر دکھائی دیتا ہے. سب سے بڑی خوبی مجھے یہ لگتی ہے ان کی کہ جو بات بھی کہی ہے انہوں نے وہ بہت کوئی جذباتی ہو کے، کوئی بہت غصے سے یا کسی اس طرح سے نہیں کہی، بہت سٹل انداز میں انہوں نے جس طرح سے ہر معاشرے کے ہر پہلو کو واضح کیا. مثلا میں جب انہوں نے آگ کے دریا کا انگریزی میں ترجمہ کیا تو انہوں نے وہ کتاب مجھ کو دی اور کہا کہ بھئی اس کو ذرا پڑھیے گا. میں نے کہا کہ میں عینی اس کو کیوں پڑھوں، کیونکہ میں نے تو اتنے مزے لے لے کے آگ کا دریا اردو میں پڑھی ہے کہ وہ مجھے حفظ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا حفظ ہے تو اس کو تو اب آپ انگریزی میں بھی پڑھیے. میں نے کہا انگریزی میں وہ لطف مجھے نہیں آ سکتا. تو انہوں نے کہا اچھا مثلاً میں نے کہا آپ کا ایک ڈائلاگ میں آپ کو سناتی ہوں. تو کہہ لیں گے سنائیے، ایک تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا. میں نے کہا مجھے یاد ہے کہیں. تو میں نے بہت آسان سا ان کا ایک ڈائلاگ ہے جو بہت اچھا ہے کہ کیمبرج کی فضا کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے. اس میں جو گوتم نیلمبر جو ہیرو ہے کتاب کا، وہ نرملا سے پوچھتا ہے کہ نرمل تم مجھ سے شادی کرو گی؟ نرملا نے صاف آواز میں جواب دیا نہیں. مگر کیوں؟ اس لیے کہ تم بھی پھٹیچر ہو. اب یہ جو لفظ پھٹیچر ہے اس کا آپ کون سی زبان میں ترجمہ کریں گے؟ اور اس کا نیم البدل بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس کا اختتام یوں ہے کہ گوتم نے اسے غور سے دیکھا، نرملا واقعی اب بڑی ہو چکی تھی. واہ واہ، آپ کو تو واقعی یاد ہے. گوتم نے اسے غور سے دیکھا، نرملا واقعی اب بڑی ہو چکی تھی. اور یہاں باپ ختم ہو جاتا ہے. یہ جو کمال ہے یہ ان کی آپ کو ہر جگہ. چاندنی بیگم میں آپ دیکھیے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جتنے میرے ناول ہیں اس میں مجھے چاندنی بیگم سب سے زیادہ پسند ہے. ہاں، وہ یہ بارہا کہتی تھیں. مجھے چاندنی بیگم بہت پسند ہے، اس لیے کہ وہ ایک عجیب و غریب انداز ہے اس میں کہ آپ پڑھتے جاتے ہیں اور ایک دم پڑھنے والا جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جاتا ہے کہ اب یہ ناول آگے کس طرح بڑھے گا. لیکن جب آپ اس اگلے ورق پلٹنا شروع کرتے ہیں تو وہ تو آپ کو ایسا گھیر لیتا ہے کہ آپ اس حصار سے باہر نہیں نکل سکتے. ہاں واقعی. اور یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی ہیروئن جو شروع ہی میں جل کے مر جاتی ہے، وہ ہیروئن اس سے زیادہ اصل قصہ تو اس زمین کے ٹکڑے کی ملکیت کا ہے.
نہیں صاحب، بڑی باریک بینیاں جسے کہتے ہیں، ایک ایک چیز کو نکھارنا سنوارنا اپنے انداز سے اور بغیر جذباتی ہوئے اتنی خوبصورت کتابیں لکھ جانا. اب جہاں تک لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ انہیں کتنا جانتی تھیں، میں آپ سے کہتی ہوں وہ میری ان سے کوئی دوستی نہیں تھی، لیکن اتنا میں فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے مجھے ناپسند کبھی نہیں کیا. آپا یہ تو بات ایسی ہے کہ جو میں تھوڑی سی تفصیل سے جاننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے اب ہمارا وقفے کا وقت آ گیا، تو میں یہ ناظرین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ قرۃ العین حیدر کے والد اردو کے بڑے نامی گرامی ادیب تھے، صاحب طرز افسانہ نگار تھے. ان کا نام یاد کیجئے، قرۃ العین حیدر کے والد کا نام. اور اتنی دیر میں ہم وقفہ کرتے ہیں. کتابوں کی باتوں میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قرۃ العین حیدر کے والد کی، جن کو خود انہوں نے ایک عہد گل کا نقیب قرار دیا تھا، جو صاحب طرز افسانہ نگار اور مترجم تھے. ہم نے آپ کو ان کا نام یاد کرنے کے لیے، ذہن پر زور ڈالنے کے لیے کہا تھا. قرۃ العین حیدر کے والد کا نام تھا سید سجاد حیدر یلدرم. اور یلدرم سے ہم دوبارہ یلدرم کی بیٹی کہ جس نام سے وہ شروع میں پہچانی گئیں ان کی طرف آتے ہیں. قرۃ العین حیدر نے ناولوں سے پہلے افسانہ نگاری میں اپنا نقش قائم کیا تھا، تو اس وقت ہم نے ابھی کچھ ذکر تو ان کے ناولوں کا کیا، لیکن میں سحر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ان کے افسانوں کے بارے میں بات کروں گا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو افسانے میں ترقی پسندی کے دور عروج کے ساتھ ساتھ جدیدیت کا آغاز جن لوگوں کے کام سے ہوا ان میں قرۃ العین حیدر سر فہرست ہیں؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے، اس لیے کہ اس وقت جو ترقی پسند لکھ رہے تھے ان میں کرشن چندر تھے اور عصمت خود تھی، منٹو تھے. یعنی وہ اس حد تک کہ سرکاری طور پہ انہیں ترقی پسند مانا جاتا ہو یا نہ، لیکن وہ ان کے موضوعات تو وہ تھے. تو اس سے بالکل ہٹ کر اور ایک نئی فضا میں قرۃ العین حیدر نے افسانے لکھے، جن میں جیسا کہ وہ خود بھی کہتی تھیں، اور آپ نے ابھی جو عصمت صاحبہ کے وہ ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا انہوں نے، تو وہ یہی کہ کانوینٹ کی پڑھی ہوئی ایک خاتون. پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے والد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ترکی کی طرف کیوں متوجہ ہوئے تھے، تو یہ تھا کہ ایران اور مصر اس زمانے میں زوال کا شکار تھی اور ایک تہذیبی جو ترقی ملتی تھی وہ وہاں تھی. تو وہ ایک انہوں نے جیسے کہا کہ سجاد یلدرم نے اپنے خواتین کے اور نسوانی کرداروں کو جو ہے وہ چار دیواری سے نکال کے چوپاٹی پہ پہنچا دیا. تو بات یہ کہ یہ وہ خود چاہتی تھیں کہ زندگی میں جو نیا رخ ہے جس سے لوگ بچنا چاہ رہے تھے وہ تخلیقی سطح پر آئے تو لوگ رفتہ رفتہ اس کے عادی ہوں گے اور اس سے ایک ذہنی بیداری اور نئے عہد کو سمجھنے میں مدد ملے گی. یہ ان کے افسانوں میں رہا ہے ہمیشہ. تو اب وہ جو شروع کے شیشے کے گھر میں جو ہے وہ آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ابھی ذکر ہوا، تو یہ ہمارے آمریت کے دور کا انہوں نے جس طرح سے بیان کیا ہے، یا چھوٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا. پھر اسی طرح پتجھڑ کی آواز، بہت لوگوں نے تعریف کی، بلکہ جب وہ پہلی بار شائع ہوئے تو میں افکار سے وابستہ بھی تھا تو لوگوں نے بہت تعریف کی، وہ خط چھپے بھی تعریفی. تو انہوں نے لکھا قرۃ العین حیدر نے کہ بھائی یہ افسانہ تو میں نے یوں ہی گھسیٹ دیا تھا، مجھے حیرت ہے کہ اس کی اتنی تعریف کی گئی. تو پھر جواب میں کسی نے لکھا کہ صاحب ان سے کہیے کہ وہ گھسیٹ دیا کریں، اہتمام سے نہ لکھا کریں. تو یہ ہے واقعی کہ وہ بڑے فنکار کی بات کہ جس طرح بھی وہ لکھ دیں تو وہ ایک شاہکار بن جاتا تھا. اچھا ساحر صاحب، ان کے افسانوں میں ایک چھوٹی سی کہانی نظارہ درمیاں ہے، وہ مجھے بڑی منفرد نظر آتی ہے، اور اس میں بھی ایک دل کو چھو لینے والی کیفیت ہے. وہ لڑکی جو آنکھوں سے محروم ہے اور جسے بینائی حاصل ہو جاتی ہے. بہت ہی بڑی، یعنی وہ جیسے انہوں نے اپنے پورے خاندان کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسان دوستی اور شرافت نفس ہمیں بہت عزیز رہی ہے. تو وہ انسان دوستی اس نظارہ درمیاں میں جس طرح ابھر کے آتی ہے، یہ بہت ہی کم شاید اتنا جذباتی ہو کر اور اس کے ساتھ ایک ہمدردی کے ساتھ جو انہوں نے وہ کردار پیش کیا ہے
وہ واقعی بہت ہی اثر کرنے والی کہانی ہے. انسان دوستی اور دردمندی یہ ان کے افسانوں کا ایک خاصہ ہے. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے خاندان کا جو احوال لکھا ہے تو اس سے فوراً ذہن کار جہاں دراز کی طرف آتا ہے. تو میں زہرا نگاہ صاحبہ سے اس کتاب کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا جس کا سپین بھی بہت بڑا ہے اور جس میں انہوں نے اپنی شخصیت اور اپنی خاندان کا ذکر کرتے ہوئے ایک پورے عہد کی تاریخ کو رقم کر دیا ہے. نہیں، آصف، جب یہ کتاب آئی تو اس کے کچھ پہلے تو اس کے نقوش میں پہلے چھپے تھے. اس کے بعد یہ جب کتاب آئی تو اس پہ اعتراضات بھی بہت ہوئے. وہ یہ کہ صاحب اپنے خاندان کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے اس میں، اور اپنے خاندان میں وہ زیادہ انوالومنٹ. ایک تو عمر کا ان کی وہ دور تھا جب انسان کے پاس ماضی حاوی ہو جاتا ہے. جی ہاں. تو یہ اور لکھنے والے کے ساتھ تو یہ بہت ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کو اپنے خاندان کے اوپر فخر بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ خود